آپ کو بہت سے ایسے لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا ہوگا جو بیٹھتے ہی زمانے کو اور حالات کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ بزرگ کہتے ہیں حالات کو ہرگز برا بھلا نہ کہا کرو، ورنہ یہ حقیقت میں برے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہرگز نہ سوچا کرو کہ میری زندگی کیسی ہے، بلکہ یہ سوچا کرو کہ میری زندگی کیسی ہونی چاہیے، اور زندگی کا وہ رول ماڈل جو تم چاہتے ہو اسے اپنے ذہن میں بسا لو اور اس راستے پر گامزن ہو جاؤ، تو یہ معجزات ضرور تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ سب کچھ ویسے ہی ہو جائے گا جیسا کہ تم چاہتے ہو۔ عزیزان گرامی، اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور اپنے کامنٹس بھی ضرور دیجیے گا۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ اللہ سے تم اپنی اوقات کے مطابق نہیں بلکہ اس کی شان کے مطابق مانگا کرو۔ اس کے خزانوں میں کون سی کمی ہے؟ اللہ نے جتنی نعمتیں تخلیق کی ہیں وہ ہمارے لیے ہی تو ہیں۔ یہ پہاڑ، یہ سمندر، باغات، ستاروں بھری راتیں، گنگناتی وادیاں، یہ ہلکی ہلکی بوندا باندی، یہ آبشاریں، یہ قوس و قزح، ہم ان کو دیکھ کر کیوں خوش نہیں ہوتے اور اللہ کا شکر کیوں ادا نہیں کرتے اور اللہ سے مانگنے میں کنجوسی کیوں کرتے ہیں؟ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، آپ کو بھی سنائے دیتا ہوں۔ کووڈ کی وبا زوروں پر تھی، پوری دنیا سہمی ہوئی تھی، سب لوگ گھروں میں دبک کر بیٹھے تھے۔ ہماری دادی اماں جن کی عمر 85 سال تھی، ان کے چہرے پر ہمیں کسی قسم کا اضطراب یا پریشانی کے آثار نہیں تھے۔ وہ حسب سابق صبح کی نماز کے بعد ناشتے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھتی تھیں۔ ناشتہ شروع کرنے سے پہلے وہ حسب معمول دعا کراتی، یا اللہ ہمیں موجودہ حالات میں اپنی حفاظت میں رکھنا، تو ہی ہمارے لیے کافی ہے، ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، اس وبا کو اس دنیا سے ٹال دے اور ہمیں حوصلہ عطا فرما۔ یقیناً تیرا فرمان ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، تو اس کووڈ میں سے خیر کا پہلو نکال دے، پوری دنیا کے لیے رزق کے نئے دروازے کھول دے، دنیا میں ترقی کا ایک نیا اور شاندار دور شروع ہو۔ ہمارے اس ناشتے کو بھی ہمارے امیون سسٹم کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور مایوسی کے بادل چھٹ جائیں۔ پھر وہ چند قرآنی آیات پڑھ کر ہم سب پر اچھے گمان کے ساتھ اللہ کی قدرت پر پورے تیقن کے ساتھ پھونک مارتی تھیں اور ناشتہ شروع ہو جاتا تھا۔ ان کی یہ دعا سن کر مجھے اکثر یہ شعر یاد آتا تھا، یہ راز اس کو کھلے گا جو خود کو پہچانے کہ ایک یقین کی منزل بھی ہے گماں کے بعد۔ کووڈ کے گزر جانے کے بعد آج جب میں سوچتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں۔ انٹرنیٹ کے توسط سے واقعی زندگی کے ہر شعبے میں ایسا انقلاب برپا ہوا ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دنیا میں مختلف قسم کے روزگار کے ذرائع اور نئے مواقع پیدا ہوئے ہیں۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر نگاہ کمزور ہو گئی ہے لیکن رنگ سارے نظر آتے ہیں تو شکر کرو اور کہو کہ حالات اچھے ہیں، صحت اچھی ہے، اور اگر تم خود اچھے انسان ہو تو کہو سب اچھا ہے۔ جو بھی شخص اللہ کے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے اس کا معاملہ بھی ویسے ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔